بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 9th اور 10th کے ترجمہ قرآن کے سلسلہ میں ہم وہ آیات جو ان کے سلیبس کے اندر شامل ہے ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پچھلے درس میں ہم نے سورہ طٰہٰ کی آیات طیبات کا ترجمہ کیا، اور آج جو ہے وہ ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ الانبیاء کی آیات کا ترجمہ 9th کلاس کے سلیبس میں شامل ہے سورۃ الانبیاء، اور اس کی آیات کا ترجمہ جو ہے وہ ہم کریں گے۔ یہ قرآن کریم کی 21ویں صورت ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کے مضامین کی طرف، لیکن جانے سے پہلے آپ احباب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بھی پہنچے اور دیگر لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے سورۃ الانبیاء کے مضامین کی طرف چلتے ہیں کہ اس کے مضامین کیا ہیں۔ تو جناب، اس کا پہلا مضمون جو ہے وہ توحید و رسالت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور رسولوں کا تذکرہ۔ دوسرے نمبر پہ مشرکین مکہ نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قرآن پر اعتراضات کیے، ان اعتراضات کے جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورہ مبارکہ میں دیے گئے۔ تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے بعد نیک اور برے لوگوں کے انجام کا ذکر فرمایا، اور کائنات میں، ساری کائنات میں سب سے بڑی خوشخبری جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کائنات کو ملی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی، وہ آیت طیبہ بھی اسی سورہ مبارکہ کا حصہ ہے۔ تو اب چلتے ہیں ہم اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 30 سے 35 آیات جو ہیں سلیبس کے اندر شامل ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف 2 آیات 30 اور 31 کا ترجمہ کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم ترجمے کی طرف۔ تو پہلا لفظ جو ہے لم یرا، تو یہ قرآن پاک میں یرا 328 مرتبہ جو ہے اس مادے سے رآ یرا کے مادہ سے لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے۔ اس کا معنی ہے اس نے نہیں دیکھا۔ یاد رہے کہ یہ یرا جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کے ساتھ لم جازمہ لگا ہوا ہے، اور جب لم آ جائے تو اس کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے 2 عمل ہوتے ہیں۔ ایک عمل تو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کے لاسٹ کو، آخری حرف کو جو ہے وہ ساکن کر دیتا ہے، اور دوسرا اس کا عمل جو ہے وہ یہ کہ ماضی منفی کے مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو یہ 328 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ کفروا 525 مرتبہ استعمال ہوا، انہوں نے کفر کیا۔ السماوات 493 مرتبہ استعمال ہوا جس کا معنی ہے آسمان۔ الارض 461 مرتبہ استعمال ہوا جس کا معنی ہے زمین۔ رتقا یہ صرف قرآن پاک میں 1 مرتبہ اسی جگہ پہ جو ہے وہ قرآن پاک میں آیا ہے، اور اس کا معنی ہے جڑے ہوئے۔ فتقن یہ بھی قرآن پاک میں صرف اسی جگہ پہ آیا ہے جس کا معنی ہے جدا کیا۔ الماء یہ قرآن پاک میں 63 مرتبہ استعمال ہوا ہے، پانی کا ذکر قرآن پاک میں 63 مرتبہ ہے۔ کل یہ 377 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے، اور اس کا معنی ہے سب۔ اور شیء کل شیء، یہ شیء کا لفظ جو ہے 519 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے جس کا معنی ہے چیز۔ حی حیات سے جس کا معنی ہے زندہ، زندگی، اور یہ 184 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ یومنون وہ ایمان لاتے ہیں، 879 مرتبہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ رواسیہ پہاڑ 14 مرتبہ قرآن پاک میں پہاڑوں کا ذکر ہے۔ ان تمیدہ یہ کہ وہ مائل ہو جائیں، یہ 5 مرتبہ جو ہے یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ فجاجن 3 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے جس کا معنی ہے کھلے اور کشادہ۔ سبولن سبیل کی جمع ہے جس کا معنی ہے راستہ، اور سبولن ہو جائے گا راستے۔ 176 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ یہتدون وہ ہدایت حاصل کرے، ہدایت پائے۔ 316 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے جس کا معنی وہ راہ پاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں الفاظ معنی کے بعد اگلے سیشن میں ان کے اردو استعمال کی طرف۔ کفروا کفر کا لفظ جو ہے وہ ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، کفر بھی، اور اس سے ریلیٹڈ جو عام مشہور لفظ ہے وہ ہے کافر۔ اور اسی طرح ارض و سما آسمان اور زمین، اس کو جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کل رقم، کل تعداد، یہ لفظ ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بچے جب چیز لینے جاتے ہیں تو پاپا کو کہتے ہیں کہ پاپا مجھے پیسے دیجئے، میں نے دکان سے شے لے کے آنی ہے، اور وہ شے کا لفظ جو ہے وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، جو کہ در حقیقت عربی کا لفظ ہے۔ قرآن پاک میں 519 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ حی حیات، یہ لفظ جو ہے حیات
زندگی کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ یؤمنون امن ایمان یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور سبلن سبیل لگا لیے سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ایصال ثواب کے لیے سبیل لگانی ہے، تو یہ سبیل اصل میں راستے کو کہتے ہیں، ان کے راستے پہ مطلب کہ ان کو ایصال ثواب کرنے کے راستے پہ۔ تو بہرحال سبیل جو ہے یہ لفظ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہتدون ہدایت پاتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں ناظرین ہم قرآن پاک کے ان آیات طیبات کے ترجمے کی طرف۔ جو آیات طیبات ہم نے یہاں پہ لکھی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو جدا کر دیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا فرمایا، افلا یؤمنون، کیا پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، وجعلنا فی الارض رواسیا، اور ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے، ان تمید بہم، کہیں وہ میل نہ ہو جائے، وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے اس میں کھلے راستے بنائے، لعلہم یہتدون، اس امید پر کہ وہ راہ پالیں۔ تو ناظرین یہ ترجمہ تھا۔ اب ایک اس کے اندر جو ہے وہ ہم تشریح کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ زمین و آسمان جو ہے یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ سائنس بتاتی ہے کہ زمین و آسمان جو ہے وہ ایک انڈے کی شیپ کے اندر، چپٹی سے شیپ کے اندر جو ہے وہ آپس میں جڑے ہوئے تھے، اور پھر جو ہے وہ گیسوں کا مجموعہ ان کے اندر اکٹھا ہوا، گیسز اکٹھی ہوئی، اور گیسز کے اکٹھے ہونے سے ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کو بگ بینگ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس بگ بینگ کے نتیجے میں چونکہ بہت زوردار بگ بینگ ہوا تھا، بہت زوردار دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں زمین نیچے رہ گئی اور آسمان جو ہے وہ اوپر چلا گیا، تو یہ بہت بڑا بگ بینگ تھا۔ اس کے نتیجے کے اندر جو ہے زمین و آسمان معرض وجود میں آئے۔ تو یہ بگ بینگ کی تھیوری جو ہے وہ سائنس آج 14 صدیوں بعد بگ بینگ کی تھیوری پہ پہنچ رہی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آج سے 14 صدیاں پہلے اس بگ بینگ کی تھیوری کو بیان کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ بے شک زمین و آسمان جو ہے وہ آپس میں جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما، اور فتق کہتے ہیں دھماکے کے ساتھ جو ہے وہ کسی چیز کا جدا ہونا، تو ہم نے ان کو جدا کر دیا۔ تو فتق دھماکے کے ساتھ جدا ہونا ہوتا ہے، تو اسی لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ استعمال کیا، تو یہ بگ بینگ کی طرف جو ہے وہ بہت بڑا اشارہ ہے۔ تو گویا کہ یہ آسمانوں زمینوں کا جو علم ہے وہ اس آیت طیبہ کے اندر اس کی بناوٹ کا علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر سمو دیا ہے۔ اور ایسے ہی بایو کا ایک اصول جو ہے اس آیت طیبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ سائنس 1400 سال کے بعد اس اصول پر پہنچی ہے، اور 14 صدیوں کے بعد جو ہے وہ سائنس یہ بات بیان کر رہی ہے کہ زندگی کی اکائی جو ہے وہ پانی ہے، ہر چیز جو ہے وہ پانی سے بنی ہے، ہر زندہ چیز پانی سے بنی ہے۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ تو قارئین کرام، ناظرین کرام، یہ ہے قرآن پاک کی سچائی سائنٹیفک طور پر، جو آج بھی جو ہے سائنس 14 صدیوں کے بعد اس حقیقت کو بیان کر رہی ہے، لیکن خالق کائنات، مالک کائنات نے اس کو 14 صدیوں پہلے بنا دیا۔ اور سچ ہے کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، بنانے والا خوب جانتا ہے کہ اس نے کس کو بنایا، کیسے بنایا اور کیوں بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم تک پہنچنا انسان کا کمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔